سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درود شریف پڑھ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، انسان کے لیے اس کے رزق، روزی، معاش اور گزارے کا مسئلہ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ ہر شعور رکھنے والا، احساس رکھنے والا، سمجھدار انسان یہ چاہتا ہے، اس کی یہ تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ اس کے پاس مال ہو، دولت ہو، معاش کا، زندگی گزارنے کا کوئی ذریعہ ہو، اور ہر ایک اپنی محنت، حوصلہ اور ہمت کے مطابق روزی کی، رزق کی تلاش بھی کرتا ہے، طلب بھی کرتا ہے۔ بے شمار انسان ہمارے سماج اور معاشرے میں آپ کو ایسے مل جائیں گے جو اس روزی کی تلاش میں دن و رات کو ایک کیے ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ روزی کی تلاش میں 7 سمندر بھی پار کر جاتے ہیں۔ تو روزی اور رزق کا مسئلہ انسان کا بنیادی مسئلہ ہے، اور دنیا والے جس طریقے سے ترقی کر رہے ہیں، آگے ٹیکنالوجی میں، دنیاوی ترقی میں آگے بڑھ رہے ہیں، بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے انسان ترقی کر رہے ہیں، لیکن انسان کے معاشی مسائل اور زیادہ گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ، اس کا کارن یہ ہے کہ دولت اور مال کے جو اسباب ہیں، ریسورسز ہیں، ان کی جو تقسیم ہے وہ انصاف والی تقسیم نہیں، منصفانہ تقسیم نہیں ہے، غیر منصفانہ، جس کی وجہ سے دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ غربت میں، فقر و فاقے میں، معاشی تنگی کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بہت بڑا فرق ہوتا چلا جا رہا ہے، گیپ یہ نظر آ رہا ہے کہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے اور مالدار اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
تو یہ رزق کا مسئلہ انسانوں کا بڑا گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ رزق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کس بندے کو اللہ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے؟ اس کے اسباب اور ذرائع کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رزق کی تلاش کرنے والے، رزق کی طلب کرنے والے ہر بندے کو سب سے پہلے رزق تلاش کرتے ہوئے اللہ کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے 5 ناموں کو اپنے ذہن اور دماغ میں بٹھا لینا چاہیے۔ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے رازق، اللہ رزق دینے والا ہے، روزی پہنچانے والا ہے۔ دوسرا نام ہے رزاق، اللہ بہت زیادہ روزی رساں ہے، بہت زیادہ روزی عطا کرنے والا ہے۔ تیسرا نام ہے المعطی، اللہ بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ چوتھا نام ہے الوہاب، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے، نوازشات کرنے والا ہے۔ اور المغنی، اللہ غنی کرنے والا ہے، مال اور دولت بخشنے والا ہے، مالدار بنانے والا ہے۔ یہ اللہ کے 5 صفاتی نام ہیں۔ یہ انسان کے ذہن و دماغ میں ہر وقت مستحضر رہیں گے، ذہن و دماغ میں بیٹھے ہوئے رہیں گے تو 2 چیزیں انسان کو حاصل ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ روزی تلاش کرے گا، روزی ڈھونڈے گا، روزی کی طلب کرے گا، بے چینی نہیں ہوگی، بے سکونی نہیں ہوگی، روزی کی کوشش بھی کر رہا ہے، روزی تلاش بھی کر رہا ہے، مال و دولت کے حصول کے لیے کوشش بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کی زبان پر ہے میرا رب وہاب ہے، میرا رب رزاق ہے، میرا رب موتی ہے، میرا رب مغنی ہے، میرا رب وہاب ہے۔ تو اطمینان حاصل ہوگا کہ ضرور ایک نہ ایک دن وہ رزق کے دروازے میرے لیے کھولے گا، محروم نہیں رکھے گا مجھے۔ اور دوسرا ان کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان شرک سے بچ جائے گا، انسان شرک سے بچ جائے گا ان ناموں کے ورد سے، ان ناموں کو یاد رکھنے سے، اس لیے کہ اس کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ داتا صرف اللہ ہے، دینے والا اور بخشنے والا، اور خزانے کھولنے والا گنج بخش وہی ہے، رنج بخش بھی وہی ہے اور گنج بخش بھی وہی، سب کچھ کرنے والا وہی ہے، کسی اور کی طرف رزق اور روزی کی نسبت نہیں کرے گا۔ اللہ نے چپل پھاڑ کے دیا، اللہ نے دولت دی، اللہ نے مال دیا، اللہ نے رزق کے راستے آسان کر دیے، کھول دیے، تو وہ یہ نہیں کہے گا فلاں کی وجہ سے مل گیا، فلاں کی وجہ سے مل گیا، آپ کی وجہ سے مل گیا، نہیں، بس اللہ نے دیا۔ ان ناموں کا ایک اثر اور ایک فائدہ یہ ہوتا ہے۔ تو یہ نام جو ہے انسان کو رزق کی تلاش کی راہ میں اور اس کے راستے میں ضرور ذہن نشین ہونے چاہیے۔ دوسرا جو طریقہ ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے وہ یہ کہ انسان کو 2 سبب اختیار کرنے چاہیے۔ ایک سبب مادی دنیا کا ہے، یعنی یہ جو دنیا ہے یہ اسباب کی دنیا ہے، یہ مادے کی دنیا ہے، اس میں ہمیں کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرنا پڑتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، رزق کے لیے کوئی نہ کوئی سبب تلاش کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اس کے راستے سے اللہ ہمیں روزی عطا فرماتا ہے۔ تو مادیت کے راستے میں اسباب تلاش کرنا روزی کے لیے، چھوٹے سے چھوٹے ذریعے سے لے کر بڑے سے بڑا ذریعہ اختیار کرنا، ریڑھی لگا لی بابرکت روزی کے لیے، حلال روزی کے لیے، دکان کھول لی، فیکٹری کھول لی، کارخانہ اختیار کر لیا یا ملازمت اختیار کر لی، اور پھر وقت پر وہاں پہنچنا، پابندی کے ساتھ عمل کرنا، محنت کرنا، یہ ذریعہ اختیار کرنا، اس کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے
کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنا دیا، زمین کو ہموار کر دیا جس نے تمہارے لیے، زمین کے راستوں میں چلو، گھومو پھرو، محنت کرو اور اس کا رزق، اس کی روزی تلاش کر کے استعمال کرو، یعنی اسباب اختیار کرو۔ اور اسباب اختیار کرنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان روح القدس نفث فی روعی، روح القدس جبرائیل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، ان نفسا لن تستکمل رزقها، لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اس کی لکھی ہوئی روزی حاصل نہ کر لے۔ فاجملوا فی الطلب، لہذا اے لوگو رزق کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں اچھا انداز اختیار کرو، یعنی شریعت کے دائرے میں رہ کر، دین کے دائرے میں رہ کر، شریعت کی روشنی میں رہ کر حلال اور پاکیزہ رزق حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور لن یحملکم استبطاء الرزق، اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر تمہاری روزی اور رزق میں آنے میں دیری ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، تو یہ بات تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے تم حرام اور غلط طریقہ روزی کی تلاش میں اختیار کرو، اس لیے کہ اللہ کے یہاں اللہ کے جو خزانے ہیں وہ معصیت اور نافرمانی کر کے اور دین کے دائرے سے نکل کر تم حاصل نہیں کر سکتے ہو، یعنی اللہ کے یہاں پاکیزہ روزی کے خزانے ہیں وہ تم نافرمانی سے نہیں حاصل کر سکتے ہو۔ تو ایک دنیا کا سبب اختیار کرنا ہے، اور دوسرا دینی سبب اختیار کرنا ہے۔ دینی سبب، دینی ذریعہ کیا ہے؟ وہ اعمال صالحہ، وہ نیک اعمال جو اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار کرنے کو کہا ہے، انجام دینے کو کہا ہے، ان اعمال کے کرنے کو کہا ہے اور اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم وہ اسباب اختیار کریں، وہ اعمال اختیار کریں جن اعمال کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزی کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ فراخی اور کشادگی والا رزق عطا فرماتے ہیں، مال عطا فرماتے ہیں، دولت عطا فرماتے ہیں۔ وہ اسباب کیا ہیں؟ وہ اعمال کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلا سبب وہ ہے استغفار۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، مغفرت اور بخشش طلب کرتے رہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے تعلق قائم کریں اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کے سامنے معافی مانگتے رہیں۔ یہ ہے استغفار کا مطلب، طلب المغفرہ، اللہ سے بخشش طلب کرنا۔ یہ سب سے پہلا عمل ہے، یہ سب سے پہلا سبب ہے جو دینی سبب ہے، اور جس کو اختیار کرنے سے اللہ پاک آپ کے لیے روزی کے دروازے کھول دے گا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مغفرت مانگو، استغفار کرو، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں بہترین سامان عطا فرمائے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، ایک متعینہ مدت تک، جب تک دنیا میں ہو اللہ استغفار کی برکت سے تمہیں اچھی روزی عطا فرمائے گا، اچھے اسباب مہیا فرمائے گا۔ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ، اور اللہ جسے چاہے گا، جو روزی کا مستحق ہوگا اسے اور بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ اسی سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آگے چند رکوع کے بعد کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ،
حضرت ہود نے توحید کا سبق پڑھانے کے بعد، توحید کی نصیحت کرنے کے بعد کہا، اے لوگو اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اس سے تعلق قائم کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے موسلادھار بارش تم پر برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت اور قوت میں اضافہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، مجرم بن کر اس سے اعراض نہ کرو، اس سے منہ نہ پھیرو۔ معلوم ہوا کہ استغفار سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے پاکیزہ روزی کے دروازے کھولے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے، ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا، بڑے اللہ والے گزرے۔ ان کی مجلس میں ایک مرتبہ لوگ بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت قحط سالی ہے، اکال پڑ گیا ہے، کوئی وظیفہ کوئی نسخہ بتائیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ استغفر، اللہ سے مغفرت طلب کر، استغفار کی کثرت کر، اللہ تعالیٰ قحط سالی کو دور فرما دے گا اور اپنی رحمت کو نازل فرمائے گا۔ کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا، آ کر کہنے لگا حضرت مجھے اولاد نہیں، ادعو اللہ ان یرزقنی الولد فانی عقیم، بعد ہوں اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کر دیجئے، کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ مجھے اولاد ہو جائے۔ انہوں نے کہا استغفر، اللہ سے مغفرت طلب کر۔ پھر تیسرا شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ کھیتیاں سوکھ گئی ہے اور باغات جو ہیں وہ پھل نہیں دے رہے، خشک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا استغفر۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ کنویں بہت نیچے چلے گئے ہیں، پانی کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا استغفر، اللہ سے مغفرت طلب کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ 4-5 لوگ آئے، ہر ایک کا الگ الگ سوال، الگ الگ درخواست، ہر ایک کی الگ الگ مشکل، لیکن سب کو ایک ہی نسخہ، دوا جو بتا رہے سب کو ایک ہی۔ تو ایک آدمی جو مجلس میں تھا اس نے کہا کہ حضرت اتاک رجال یشکون انواعا، آپ کے پاس کئی لوگ آئے، مختلف قسم کی شکایتیں کی، اور آپ نے سب کو ایک ہی وظیفہ بتایا، ایک ہی نسخہ بتایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم نے سورہ نوح کا مطالعہ نہیں کیا ہے، سورہ نوح نہیں پڑھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کی طرف ان استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اور مغفرت طلب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے مسلسل موسلادھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال بھی دے گا، اللہ تمہیں اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے باغات پیدا کر دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا، چشمے جاری کر دے گا۔ یعنی یہ ساری شکایتوں کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے استغفار طلب کرو۔ تو اگر آپ کو پاکیزہ روزی چاہیے، حلال روزی چاہیے، کشادہ روزی چاہیے، تو اس کا پہلا دینی سبب جو ہے وہ قرآن یہ رہنمائی کرتا ہے استغفروا ربکم، اللہ سے خوب مغفرت طلب کرو، اللہ کے سامنے خوب رو دھو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اظہار کرو، اپنے عاجزی اپنا ظاہر کرو، اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ دوسرا جو سبب ہے رزق میں برکت کا، رزق میں کشادگی کا، وہ یہ ہے عبادت میں ذوق اور شوق، خوب اللہ سے لگاؤ، خوب اللہ سے تعلق ہو، خوب اللہ سے مناجات ہو، خوب اللہ سے راز و نیاز کی باتیں ہوں، اللہ کی عبادت ذوق و شوق کے ساتھ کی جائے۔ آج ہماری زندگیوں سے یہ بات نکلتی چلی جا رہی، ہم آتے ہیں فرض نماز پڑھتے ہیں، فوراً بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جمعہ کا دن عبادت کے لیے خالص ہونا چاہیے، جمعہ کا دن پہلی اذان ہوتے ہی مسجدیں بھر جانی چاہیے، ایسا ذوق و شوق ہونا چاہیے۔ لیکن عام طور پر آپ دیکھیے لوگ اس وقت آتے ہیں جب عربی کا خطبہ شروع ہوتا ہے۔ عربی کا خطبہ تو اصل میں یہ اردو کی جو ہم تقریر کر رہے ہیں، یہ خطبہ تو اصل وہی ہے، لیکن وہ آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ راستہ اختیار کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ ان کو دین کی کچھ بات سمجھ میں آ جائے۔
ورنہ لوگ سمجھتے ہیں وہ خطبہ جو ہو رہا ہے وہ ایک رسمی طور پر ہے۔ تو جمعہ کا دن ہماری عبادت کے لیے خاص ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، اتنا ذوق و شوق تھا کہ جمعہ کے دن صبح سویرے اندھیرے میں جمعہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں جمعہ ہوا کرتا تھا۔ مسجد نبوی کے علاوہ مدینے میں اور بھی مسجدیں تھیں، اطراف میں بھی تھی، سب سے لوگ مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، اور بے شمار صحابہ کرام صبح سویرے، یہاں تک کہ ان کو چراغ لینے کی ضرورت پڑتی تھی۔ جمعہ کے دن خاص طور پر ان کا یہ معمول تھا۔ تو ذوق و شوق ہماری زندگیوں میں نہیں رہا۔ دنیا کے لیے، دولت کے لیے، دنیا کے اسباب کے لیے محنت ہے، ذوق و شوق ہے، لیکن اللہ کی عبادت میں ہمارا ذوق شوق نہیں رہا۔ نماز پڑھی تو ایسا لگے دوسروں کو ہاں یہ نماز پڑھ رہا ہے، رکوع و سجود میں خشوع و خضوع ہو، قیام میں اچھے انداز سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں، ایسا محسوس ہو کہ واقعی اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ جلدی جلدی رکوع کر لیے، جلدی سجدے کر لیے، جلدی سے فارغ ہو گیا اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ذوق و شوق کی علامت و نشانی نہیں ہے۔ یہ ایسا جیسا کوئی گویا بوجھ ہے ہمارے کاندھوں سے اور اتار کر گرا کر ہم بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو روزی میں برکت چاہیے، پاکیزہ روزی چاہیے، تو اللہ کی عبادت کا ذوق اور شوق ہونا چاہیے۔ فرض نمازوں کے علاوہ سنتیں اور نوافل بھی ہم اتنے اطمینان سے ادا کریں کہ دیکھنے والے کو پتہ چلے کہ واقعی یہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اللہ سے خاص تعلق ہے، اللہ کا اس سے خاص رابطہ ہے۔ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، جو ذوق و شوق سے ہماری عبادت کرے گا ہم اس کے لیے کشادگی پیدا کریں گے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، اے میرے وہ بندو جو ایمان لے آئے ہیں، میری زمین بڑی کشادہ ہے، میری عبادت کرو۔ علماء نے نقطہ بیان فرمایا فاعبدون، میری عبادت کرو ذوق و شوق سے، تو زمین کے وسعتوں کو میں تمہارے لیے کھول دوں گا، زمین کے خزانوں کو کشادگی کر دوں گا، خزانوں کو کھول دوں گا میں تمہارے لیے۔ اللہ کی عبادت میں ہمارا ذوق و شوق ہونا چاہیے۔ یہ دوسرا سبب، رزق میں کشادگی کا، رزق میں برکت کا، روزی کے آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ حاصل کرنے کا۔ اور تیسرا جو سبب ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ انسان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، دادی حال سے اور نانی حال سے جو قریبی خونی رشتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کرنا، یہ انسان کے اندر ہونا چاہیے۔ صلہ رحمی، قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی شریر ہے، کوئی بدمعاش ہے جس کے مزاج میں تکلیف پہنچانا ہے، اس سے بھی قطع تعلق نہ کرنا، اس سے بھی رشتہ نہ توڑنا۔ ٹھیک ہے تھوڑا سا اعراض کر لو، اس سے تھوڑے تعلقات کو محدود کر لو، سکیل لو، لیکن قطع تعلق نہیں کرنا۔ صلہ رحمی اللہ کی نگاہ میں اتنا خاص عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، اللہ کا نافرمان ہے، معاصی میں مبتلا ہے، لیکن وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، تو اللہ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ ان اعجل الطاعۃ ثوابا صلۃ الرحم، اللہ کے نزدیک جس چیز کا، جس عبادت اور جس اطاعت کا سب سے زیادہ جلدی نتیجہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، رزلٹ جس کا نکلتا ہے، وہ ہے صلۃ الرحم، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کو جوڑنے کی کوشش کرنا، ان کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا۔ یہ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا حتی ان اہل البیت لیکونون فجرا فتنمو اموالہم ویکثر عددہم، یہاں تک کہ کسی خاندان اور کسی گھر والے فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں، لیکن ان کا مال بڑھتا رہتا ہے، ان کی دولت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، ان کے رزق میں کشادگی ہوتی رہتی ہے، اور ان کے افراد بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے اسی حدیث میں آگے ارشاد فرمایا کہ محتاج اہل بیت ما تواصلوا، جو لوگ، جس گھر والے، جس خاندان والے صلہ رحمی کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی محتاج نہیں ہوتے ہیں، وہ کبھی ضرورت مند نہیں رہتے۔ اب اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش اور کیا ہوگی کہ آپ گنہگار بھی ہیں، لیکن آپ کی صلہ رحمی کے نیک عمل کے نتیجے میں اللہ آپ کی روزی میں برکت عطا فرما رہا ہے۔ یہ تین عمل ہو گئے روزی میں برکت کے، رزق میں کشادگی کے۔
چوتھا جو عمل ہے رزق میں کشادگی کا، وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگیں، دعائیں کریں۔ دعاؤں کا عمل بھی آج ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے، یہ معمول میں نہیں رہا۔ جمعہ کے دن ایسی گھڑیاں ہیں جو قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مغرب اور عصر کے درمیان جو وقت ہے قبولیت کی گھڑی ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور بھی بہت سارے ایسے مواقع ہیں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ مواقع ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، لیکن دعا مانگنے کی فرصت ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ سے تعلق جو ہونا چاہیے دعا کی شکل میں وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں۔ قرآن نے ہمیں ایک بہترین دعا سکھائی ہے، بہت آسان دعا ہے، وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد ایک دعا کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، یا اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں نفع دینے والے علم کی اور ایسے عمل کی جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو، قبول ہو، اور ایسے رزق کی جو پاکیزہ ہو۔ فجر کے بعد روزانہ معمول بنا لیں، اللہ کے نبی کا بھی یہ معمول تھا، اس سے بھی رزق میں کشادگی ہوگی۔ اور آخری عمل جو دینی سلسلے میں، نیک اعمال کے سلسلے میں رزق کی کشادگی کے لیے ہمیں اختیار کرنا چاہیے، وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، چاہے زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے واجب صدقے کی شکل میں ہو، منت مان لی اس کی شکل میں ہو، چاہے یوں ہی خرچ کرنا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ علماء نے لکھا ہے جتنے بھی اسباب ہیں، نیک اسباب، نیک اعمال ہیں روزی میں کشادگی کے، ان میں سب سے زیادہ مؤثر، سب سے زیادہ نفع بخش، سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا اور نفع پہنچانے والا وہ عمل اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا ہے۔ رزق کے دروازوں کو کھولنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر یہ عمل ہے۔ کیا آپ کا مزاج ہونا چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا؟ زیادہ دیا ہے تو اس اعتبار سے، کم دیا ہے تو اپنی گنجائش کے اعتبار سے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، جو لوگ لکھ پتی کروڑ پتی تھے وہ اس اعتبار سے مال لایا کرتے تھے، جو غریب تھے وہ ایسا نہیں تھا کہ اعلان ہوا، اللہ کے نبی نے اعلان کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تو وہ بس بیٹھے ہو کہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ صحابہ کا عمل بخاری شریف میں امام بخاری نے لکھا ہے کہ جب حضور کی طرف سے اعلان ہوتا تھا کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ بازار میں جاتے تھے، وہ یہودیوں کے باغات میں جاتے تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے، کچھ ان کو ملتا تھا، گھر والوں کے لیے کچھ رکھتے تھے، اور باقی اللہ کی راہ میں دینے کے لیے وہ محنت کیا کرتے تھے۔ اور غالباً عبداللہ ابن مسعود کا یا ابن مسعود بدری ایک صحابی، ان کا قول ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں اگر تم مالدار بننا چاہتے ہو تو خرچ کرو۔ ہم یہ سوچتے ہیں پہلے لکھ پتی بنے، کروڑ پتی بنے، ارب پتی بنے، پھر مالدار ہو جائیں گے، پھر اللہ کی راہ میں دیں گے۔ نہیں، مالدار بننے کا راستہ یہ کہ جیسی گنجائش ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو دو لوگوں کا خیال رکھیں، وہ سب سے زیادہ آپ کے مستحق ہیں۔ ایک آپ کے اڑوس پڑوس کے، گرد و پیش کے غریب غربا، مسکین، یتیم، بیوہ، نادار لوگ، ان پر خرچ کریں۔ یہ کمزور لوگ ہیں، معاشرے کے کمزور لوگ ہیں، اور ان پر خرچ کرنے کے نتیجے میں اللہ آپ کو مزید رزق دے گا۔ حدیث شریف ہے کہ تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ معاشرے میں جو کمزور لوگ ہیں ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے مدد بھی اترتی ہے اور رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے جو لوگ ہیں جن پر صدقہ خیرات کیا جائے، اللہ کی راہ میں دیا جائے، وہ ہے طلبہ۔ مدرسے میں جو پڑھنے والے جو لوگ ہیں، جو افراد ہیں، اور جنہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، وہ ایسے عظمت والے لوگ ہیں کہ اللہ کے نورانی فرشتے ان کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے لیے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، ان کے لیے چیونٹیاں اپنے بلوں میں دعائیں کرتی ہیں، ان کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وقف کر دیا ہے، وہ دعائیں کر رہے ہیں، ان کی عزت عظمت میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتے اپنے نورانی مخلوق جو ہے اپنے پروں کو ان کے نیچے بچھاتے ہیں، ان کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے، ایک بھائی کاروبار پر توجہ دیا کرتا تھا، ایک بھائی کاروبار بھی
شامل ہو جاتا تھا، لیکن زیادہ تر وقت اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا کرتا تھا، علم حاصل کیا کرتا تھا۔ تو جو کاروبار میں زیادہ دھیان دیا کرتا تھا، اس نے آ کر شکایت کی کہ کاروبار میں زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے اور یہاں بیٹھا رہتا ہے، زیادہ وقت یہاں صرف کرتا ہے، اس کو آپ کچھ کہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعلک ترزق بہ، تم یہ سمجھتے ہو کاروبار کی وجہ سے، فیکٹری کی وجہ سے، کارخانے کی وجہ سے اور میری عقل و دانش کی وجہ سے مجھے روزی مل رہی ہے، یہ کمزور لوگ ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں، ان کی وجہ سے آپ کو اللہ روزی دے رہا ہے، ذریعہ کوئی بھی تم بنا لو، ان کی وجہ سے اللہ تمہیں روزی دے رہا ہے۔ تو اگر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا ہے تو دو لوگ، غریب غربا اور علم حاصل کرنے والے، یہ وہ حضرات ہیں جو آپ کے خرچ کے، آپ کے انفاق کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کہا ہے، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے جو کچھ خرچ کرو گے وہ ضائع نہیں ہوگا، اللہ یخلفہ، اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روزانہ جب صبح ہوتی ہے دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے تو اس کو بدلہ عطا فرما، دوسرا کہتا ہے جو روک کے رکھ رہا ہے تو اس کے مال میں تباہی و بربادی ڈال دے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا حضرت اسماء سے کہ لا توکی فیوک اللہ علیک، اسماء گن گن کے مت دو، تھوڑا تھوڑا کر کے مت دو، گن گن کے مت دو کہ اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا، خوب دل کھول کر دو، اللہ بھی دل کھول کر تمہیں عطا کرے گا۔ اور حضرت بلال جو اتنے مالدار بھی نہیں تھے، ان سے کہا یا بلال لا انفق یا بلالا ولا تخش من ذل عرش اقلالا، اے بلال اللہ کی راہ میں دو، خرچ کرو، عرش والے سے تنگی کا اندیشہ اور ڈر مت رکھو، اللہ خوب دے گا۔ اللہ پاک یہ اسباب جو رزق کے، روزی کی، برکت کے اور حصول کے ہیں، ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔